علیکم نمستے تے پیار برا ست سری اکال سارے کی جی آئی نیو میں ہوں تسا دا میزبان عادل ملک. اس شو تے جڑا تسا واسطے پیش کیا جاتا ہے ہر اتوار ہر سنڈے دی ساہ پیر 4 بجے تو 5 بجے تک. ناظرین اس شو تے اسی تسا دی لائیو کالز لیندے ہیں تے امیگریشن سے متعلقہ معاملات تے تسا کی ایڈوائز کردے ہیں. اگر تسا کی یا تسا دے کسی چاہنے والے کی کسی قسم دا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہو تے بالکل تسی پروگرام تے فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہو. ناظرین اگر تسی پروگرام تے شامل ہونا چاہو تو بالکل جڑا نمبر تساں کی سکرین تے نظر آ رہا ہے اسی نمبر تے تسی فون کر سکتے ہو اور تسی اپنے امیگریشن سے ریلیٹڈ سوال پوچھ سکتے ہو. تے اسی دی کوشش رہے گی کہ جتنی زیادہ تسی دی کالز لے سکتے ہون لین. تے تسی دی کالز لینے تو پہلے بالکل اسی تساں کی اس ہفتے دی جڑی بڑی اپڈیٹ ہے وہ دیندے چلتے ہیں. تو اس ہفتے دی جڑی بڑی اپڈیٹ ہے وہی ہے کہ ایک جس طرح میں پہلے بھی اپنے پروگرام تے گزشتہ ذکر کیتا سی کہ ہوم آفس والے دی ایک پالیسی ہوندی سی ایک کیٹیگری ہوندی سی پرائیویٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ واسطے. وہ کیٹیگری ہوندی سی کہ اگر کوئی بندہ ایتھے میڈیکل ٹریٹمنٹ وغیرہ کرانا چاہتے ہیں ایتھے ہاسپٹل تے وہ اس بیسس تے ویزا لے سکتے سے. تے اس سے بھی چاہیے سی کہ پہلے ہوم آفس کی پالیسی کی جڑا ویزا سی میکسیمم 6 منتھ کا ملتا سی. 6 مہینے تے اندر ٹریٹمنٹ اگر کمپلیٹ ہو جاتی سی تو ہوم آفس والے ایکسپیکٹ کرتے سے کہ جڑا ایپلیکینٹ ہے یا جڑے بندہ پیشنٹ ہے وہ اتوں واپس چلا جائے, یا پھر وہ ایکسپیکٹ کرتے سے کہ اگر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ فردر ایکسٹینشن واسطے اپلائی کرن. مگر ہن جڑے ہوم آفس والے چینجز کیتی ہے اس وچ چنگی گل یہی ہے کہ انہاں چینج کر کے جڑا ویزے دی ویلیڈیٹی ہے 6 مہینے تو 12 مہینے کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہن اگر کوئی اتنے آنا چاہتا ہے فار میڈیکل ٹریٹمنٹ انہوں کی ایک دفعہ ہی 12 مہینے کا ویزا مل جانا ہے. ہوں 12 مہینے کے اندر اگر انہوں کی ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو جائے تو انہوں کی واپس جانا پہنتا ہے. اگر ٹریٹمنٹ نہ ہو پائے یا پھر ٹریٹمنٹ آن پروسیس ہو تو وہ پھر فردر ایکسٹینشن واسطے اپلائی کر پان گے. اس کے نال بالکل تسیں کی اپڈیٹ کرتے چلتے ہیں کیونکہ آج کل بے شمار کیسز ہو رہے ہیں جس سے بھی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ اتنے سیٹل ہے اگر کسی کو برٹش پاسپورٹ ہے یا انڈیفینٹ ہے اور اگر وہ اپنے سپاؤس کی بلانا چاہتے ہیں تو اس سے بے شمار ویورز کی آلریڈی پتا ہوگا کہ جو رول کرائٹیریا ہے وہ 18,600 کا ہے. تو اس بھی جدو بھی اگر کوئی اپلیکیشن جمع کراتے ہیں جڑا سپانسر ہے ہوم آفس لے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ 5 قسم کے ایویڈنس جمع کران جس طرح انہوں کی انکم ہوم آفس لے کیلکولیٹ کر کے اپنے آپ کی سیٹسفائی کر پان کے واقعی جڑا سپانسر ہے وہ اتنے کام کر رہا ہے اور انہوں کی انکم 18,600 تو زیادہ ہے. تو اس ہوم آفس کا کہنا ہے کہ اگر کوئی سپانسر کرتا ہے تو انہوں کی ایک اپنی 6 مہینے کی بینک اسٹیٹمنٹ 6 مہینے کی پے سلپس تے نال کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ نال کم دی طرف کنفرمیشن لیٹر تے نال P60 جمع کرانا پے گا. ناظرین ہوں بڑھتے ہیں اج دے پہلے کالر دی طرف تے تک دے لائن تر کون ہے. جی فرماؤ جی فرماؤ جی جی فرماؤ. ہاں جی اسی پوچھنا سی نا ایتھے میری جدا ماسی آ انہاں نوں ایتھے ہو کے سن. اچھا ہاں جی 5 سال ہوئے ہیں 65 تو اوپر آمد تے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تے وہ حالے ایتھے کس ویزے تے آئے ہیں؟ ہاں جی کہ کس ویزے تے اوپر انہاں دی انٹری کس ویزے تے ہوئی ہے انہاں دی وہ کس طرح ایتھے آئے کس طرح ہے انہاں کول حالے ویزا ویلڈ ہے ختم ہو گیا کس طرح ہے؟ ہاں ویزا ویلڈ ہو گیا تے انہاں دے ویزے تے آئے تھی. تے ایج انہاں دی کتنی ہے عمر کتنی ہے انہاں دی؟ ہاں جی انہاں دی عمر 65. تے ایتھے کوئی ریلیٹیو ہے انہاں دا کوئی امیڈیٹ فیملی ممبر بچے وغیرہ؟ ہاں جی ویزا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے چلو میں تساں کی ٹی وی تے ایڈوائز کردا. ناظرین بالکل میری یہی گزارش ہے کہ اگر کوئی بندہ فون کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے ٹی وی دی والیوم کم کر دی جائے دھیمی کر دیتی جائے یا پھر وہ کسی دوسرے روم پہ جا کے سوال پوچھن. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوں تو سوال بھی پوچھ رہے ہوں لائیو تو اس نال اصل کی بھی سوال دی صحیح طرح سمجھ نہیں آتی تو نہ ہی ٹی وی تے پتہ چلتا ہے. تو بہرحال اگر تو انہوں دی ایج 65 تو زیادہ ہو گئی ہے اور اتنے آئے ہیں اور ان کے آئے کوئی 5-6 سال ہو گئے ہیں تو ہیومن رائٹس کی بیسس تے اپلیکیشن کی جا سکتی ہے. ہوں ڈپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اتنے امیڈیٹ فیملی ممبر کون ہے آئدر وہ کسی کے اوپر فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں. بہتر آپشن یہ ہے کسی چنگے جے وکیل کو جا کے ساری گل انہوں کی تفصیل نال دس دیو وہ دس دیں گے کہ اگر ہیومن رائٹس سے اپلیکیشن کی جائے تو کتنے % چانسز ہیں کہ انہوں کی اپلیکیشن اپروو ہو. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف. جی فرماؤ جی فرماؤ جی
وعلیکم السلام. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک 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 ٹھیک. اور تسی انڈیفینٹ کس گراؤنڈ سے ملی سی؟ ٹھیک 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 ہے بالکل. جہاں تک دوسرے کیس کا تعلق ہے تے پہلی چیز جڑے رولز چینج ہوئے ہیں وہ دسمبر 2014 تے ہوئے ہیں تے جڑا نیا رول ہے نئی پالیسی ہے وہ تسی کیس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہے کیونکہ تسی اپنی نیشنلٹی واسطے اپلیکیشن جڑی جمع کرائی سی وہ اگست 2014 جمع کرا دیتی سی تے بعض کیسز تے بالکل ٹائم تھوڑا زیادہ لگ جاتا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہوم آفس لے تسی دا کرمنل ریکارڈ چیک کر دیں دیکھ دیں کہ آئے تسی دی کوئی کرمنل کنوکشن تے نہیں ہے یا پھر تسی کسی کرائم تے انوالو نہیں ہو تے اگر تسیں کہ انہوں دی طرفوں چٹھی مل گئی ہے لیٹر تے وہ لکھ رہے ہیں کہ 3 to 6 months اور لگ سکتے ہیں تے بہتر ہے کہ تھوڑا عرصہ ویٹ کیتا جائے. تھوڑے عرصے تک ہوم آفس لے تسی دی اپلیکیشن تے اوپر فیصلہ کر دیں گے. میری اپنی اوپینین نال مینوں لگدا ہے کہ تسی دی اپلیکیشن اپروو ہو جانی ہے تے جدوں اپروو ہوگی تو وہ تسی کی انویٹیشن بھیجن لیٹر بھیجن گے. وہ لیٹر تسی اپنے لوکل رجسٹرار کو لے کے جاؤ گے اتنے تسی کی نیشنلٹی دا سرٹیفکیٹ ملنا ہے تے پھر تسی برٹش پاسپورٹ واسطے اپلائی کر سکتے ہو. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرماؤ. جی جی فرماؤ. جی اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اور تسی آئے کس طرح سے ہوئے؟ ویزے تے آئے سے ہو وداؤٹ ویزا؟ وداؤٹ ویزا. اتنے کوئی فنگر پرنٹس وغیرہ بھی ہو گئے ہیں؟ ہلے نہیں ہوئے. تے تسی کوئی اپلیکیشن وغیرہ بھی جمع کرائی ہوم آفس کی کہ کوئی نہیں کیس؟ تے تسی آئی کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ 6 سال ہو گئے. ٹھیک ہے. جہاں تک تسی کیس کا تعلق ہے اگر تسی آپ والنٹری جانا چاہتے ہو اور اپنی ٹکٹ تسی بائی کر کے جاندے ہو تے پھر تے قانونی حساب نال 2 سال دا تسی تے اوپر بین ہے. اسی وجہ تو کہ تسی دی ایتھے ایلیگلی انٹری ہوئی سی پلس تسی تے وداؤٹ اسٹیٹس رہندے رہے ہو تے اگر تسی گورنمنٹ دا ٹکٹ لے کے جاندے ہو تے پھر 5 سال تک بین ہے کہ تسی 5 سال تک مڑ کے واپس نہیں آ سکتے ہو. تے میرا اپنا مشورہ تو یہ ہے کہ اگر تسی جانا چاہتے ہو تو اپنی ٹکٹ کٹا کے چلے جاؤ تے پھر دیکھا جائے گا 2 سال بعد 3 سال بعد رول ریگولیشن کتنے چینج ہو جاندے ہیں. ادھر کوئی کیٹیگری ہے جس نے تسی اسکیم ریکوائرمنٹ پوری کردے ہو تے اس کے علاوہ بھی ہے کہ اگر تے فار انسٹنس تسی کل مڑ کے واپس چلے جاندے ہو پھر 6 مہینے 8 مہینے بعد تسی دے سرکمسٹانسز چینج ہو جاندے ہیں. اگر تسی دی میرج ہو جائے کوئی برٹش نیشنل نال یا پھر یورپین نیشنل نال یا پھر اگر اتنے کوئی انڈیفینٹ ہولڈر ہے تے پھر تسی کی کسی قسم دی بین دا سامنا نہیں کرنا پے گا. پھر تسی فوری طور تے ہی میرج دے بعد اپلیکیشن کر سکتے ہو تے ہوم مسئلے اس سٹیج تے پھر دیکھیں گے کہ ادھر جڑی میرج گراؤنڈ سے تسی اپلیکیشن کیتی ہے اس کی جڑی ریکوائرمنٹ ہے یا جڑی کنڈیشنز ہیں وہ تسی پورا کردے ہو یا نہیں کردے ہو. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرماؤ. جی ٹھیک تو میں نے ٹرائی کیا ہوا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ جنہوں نے پہلے ٹرائی کیا ان کو یہ ایکسٹینشن نہیں دے گی. ٹھیک. تو میرے پاس بیبی کی ہے 5 months اور میرے ہسبینڈ کو ادھر آئے 10 years ہو گئے ہیں. ٹھیک. تو ہم جیسے ہیومن رائٹس کے بیس پہ فائدہ لانا چاہیں ویسے میں لگا سکتے ہیں. ٹھیک. میرے ہسبینڈ ادھر ہم جیسے آتے ہیں نا وہ ایسے ہیں ایسے وہ انلیگل بیس پہ لائک کیسے کنٹری سے ادھر آئے. ٹھیک ٹھیک ہے بالکل. جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو بالکل یہ تو آپ نے صحیح سنا ہے کہ اسٹوڈنٹ پہ ایکسٹینشن آپ کی ہونا تھوڑی مشکل ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ جب آپ نے لاسٹ ٹائم اپلیکیشن جمع کرائی تھی ہوم آفس میں اس ٹائم آپ نے ٹوئک ایگزام جمع کرایا تھا. ہوم آفس والے آپ کہتے ہیں کہ اس ایگزام کو ہم مانتے نہیں ہیں اور ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ٹوئک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے ڈسیپشن کیا, انہوں نے جعلی پیپر جمع کرایا ہے. تو بہرحال اگر آپ کے بچے کی بات ادھر ہوئی ہے پلس آپ کے ہسبینڈ کو ادھر رہتے 10 سال ہو گئے
تو فیملی گراؤنڈز کے اوپر, ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر, بچے کی بیسس کے اوپر آپ کوشش کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیس آپ کا چلتا رہتا ہے, جتنا ٹائم زیادہ نکلے اتنا بہتر ہے. ساتھ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ رول ریگولیشن کتنے چینج ہو جاتے ہیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ کے بیبی کا جتنا یہاں پہ زیادہ عرصہ کمپلیٹ ہو اتنا بہتر ہے. اگر بچے کو ادھر 5 سال 6 سال 7 سال ہو جائیں تو پھر زیادہ اچھا چانس ہے. آج کی ڈیٹ میں جو قانون ہے, جو محفوظ کا اپنا رول ہے پیراگراف 276, وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی بچے کو ادھر 7 سال ہو جائیں گے تو پھر بچے کو بھی اسٹیٹس مل سکتا ہے اور اس کے گراؤنڈز کے اوپر فیملی کو بھی مل سکتا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف. جی فرماؤ. ہلو جی ست سری اکال. میں جی جدا اپنے اٹلی کا سٹیزن ہے, میرے پیچھے کام کرنا جی فرانس تو. اچھا. جدا میرا برادر آ رہا ہے اٹلی کے. اچھا. وہ سنجوڑ ہے اس طرح کہ میں جدا مسلم کس طرح جدا ریگولر طور پہ جا سکتا ہے. ٹھیک. برادر تجھے حالے کس جگہ ہے, کس کنٹری تے ہے؟ وہ اٹلی کے وچ ہے. تے انہاں کول اٹلی دے پیپر ہیں, ویزا ہے, اتنے اسٹیٹس ہے؟ ہاں جی, اٹلی کا ورک پرمٹ جدا سنجوڑ ہو گیا. ٹھیک. اور انہوں دی میرج وغیرہ ہوئی ہے, بیاہ ہوا ہے کہ کوئی؟ میرج نہیں ہوئی جی, جدا میرج ہے, جدا عمر 30 سال کی. ٹھیک. ٹھیک ہے بالکل. جہاں تک تس دے بردر دا تعلق ہے تے تسی انہاں کی اپنی بیس تے پکے طور تے نہیں بلا سکتے ہو, مگر تسی انہاں کی ایز اے وزٹر سپانسر بھیج سکتے ہو, انہاں کی راہداری بھیج سکتے ہو کہ اگر وہ اٹلی تے کام کریں, ویل سیٹل ہیں, او ایتھے آگے تساں کی ہفتے 2 ہفتے آسے 3 ہفتے آسے وزٹ کر سکتے ہیں. تے تساں کی نارمل ایک اپنی پاسپورٹ دی کاپی بھیجنی پے گی, نال سپانسرشپ لیٹر, تے نال اپنی کوئی 3 تو 4 مہینے دی بینک سٹیٹمنٹ, 3 تو 4 مہینے دی پے سلپ, اس سے نال تساں کی مکان دا ایگریمنٹ جمع کرانا پے گا. تے برادر جدوں اٹلی تو ویزے واسطے اپلائی کرن تے جتنے انہاں دے ایسٹس ہیں, جس طرح کوئی سیونگز ہو گئی ہے, کام دے پیپر ہو گئے, بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہو گئی ہے, وہ سارے پیپر نال جمع کرا کے ایز اے وزٹر اتنے آ سکتے ہیں. جدوں اتنے ایز اے وزٹر آ جان تے انہاں دا ویزا جڑا ہوندا وہ 6 مہینے واسطے ویلڈ رہندا ہے. اتنے آ کے اگر وہ اتنے رہنا چاہتے ہیں تے پھر ایک اور ریگولیشن ہے کہ کیونکہ تساں کو یورپین پاسپورٹ ہے, اگر وہ تسی دے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں تے ایز اے فیملی ممبر آف یورپین نیشنل کوشش کی جا سکتی ہے. اگر وہ اپلیکیشن پھر انہاں دی سکسیسفل ہو جائے تو انہاں کی 5 سال دی سٹے مل سکتی ہے. مگر بہرحال جس طرح میں دسیا کہ پہلے انہاں کی تسی وزٹ تے بلا لیو تھے, اتنے آ کے دیکھا جائے گا کہ ادھر انہاں کی اتنے رہنا ہے یا مڑ کے واپس جانا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف. جی فرماؤ. جی ہیلو جی فرماؤ. ہاں جی, جدا وکیل صاحب نال بالکل گل کر رہے ہیں, فرماؤ. ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ. ਅੱਛਾ. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ. ਠੀਕ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ. ਠੀਕ. ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ٹھیک ہے بالکل. اگر تو وہ انڈیا واپس جانا چاہتے اس دے وچ سب تو بہتر آپشن یہی ہے کہ فوری طور پہ جڑا انڈین ہائی کمیشن ہے لنڈن, اتنے چلے جان, اپنی پاسپورٹ دی کاپی نال لے کے چلے جان. تے جدوں اتنے جان گے انہوں کی دسن کہ واپس مڑ کے جانا چاہتے ہیں تے اتنے ٹریول ڈاکومنٹ واسطے اپلائی کر دیں. تے یوزلی یہی ہوتا ہے کہ وہ ہفتے 2 ہفتے بعد بلا لیں دوبارہ. اگر ٹریول ڈاکومنٹ تیار ہو جائے تو پھر انہیں کی یہی کہتے ہیں کہ تسی ٹکٹ کراؤ, تے جدوں ٹکٹ کٹ جائے گی تے ٹکٹ دی کاپی تسی انڈین ایمبیسی شو کرو تے انہیں پھر ٹریول ڈاکومنٹ دے دینا ہے. تے ٹریول ڈاکومنٹ کے اوپر یہی ہے کہ اتوں ٹریول کر سکتے ہیں واپس انڈیا. تے ایک آپشن ہو گئی. یا پھر دوسری آپشن ہے کہ اگر گورنمنٹ کے خرچے کے اوپر جانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جڑا گورنمنٹ ہے انہوں کا ٹریول ڈاکومنٹ ارینج کرے, تو پھر جڑا انہوں کا لوکل انفورسمنٹ آفس ہے تو اتنے جانا پے گا. اتنے امیگریشن آفیسر کی اپنی ساری ڈیٹیلز دسنی پے گی. تو اس کے بعد امیگریشن والے انہوں کے بہاف تے انڈین ہائی کمیشن ٹریول ڈاکومنٹ اپلائی کر رہا ہے. تو جدوں ٹریول ڈاکومنٹ بن گیا تو پھر گورنمنٹ انہوں کی ٹکٹ کرا کے دس دے گی کہ انہوں کی اس ڈیٹ دی ٹکٹ ہے تو پھر جا سکتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال طرف. جی فرماؤ. جی فرماؤ. ست سری اکال. سر جی میں پوچھنا سا جدا میرے کو ورکنگ ہالیڈے ویزا سا 2009 چ آیا سی میں, میری شادی ہو گئی تے کسی جگہ نا. اچھا. تے پھر وہ ریجسٹریشن ہو گئی. ٹھیک. ٹھیک. تے 3 سال دے میں دوبارہ پھر لیا لاسٹ ایئر. ٹھیک. تے میرے سسٹر میں وزٹ کر جانا چاہتا ہوں امریکہ. مجھے وزٹر ویزا مل سکتا, جی مل سکتا تو مجھے کتنا چر پہلے اپلائی کرنا پینا, تے مجھے کی پیپر لونے پینے تے کی میں تھوڑے تھرو کر سکتا. میں ہالی وڈ رہندا, میرے تھوڑا نیڈ ہے تے کسے اور دس سکتے ہیں. ٹھیک.
ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ جہاں تک تو اس دے کیس ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਯੂਜੂਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਨ ਪਰਸਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇਣਗੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਗੀ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਹੋਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਸਲਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਓ ਜਾਓ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਆਪੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाओ जी फरमाओ ठीक 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 है बिल्कुल है तो काफ़ी चंगी गल है कि तुस दी अपील अलाउ हो चुकी है ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 276 ADE ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਅਲਾਉ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 14 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਤੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਦਰ ਜੱਜ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਥੇ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ 14 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਧਰ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਰਰ ਆਫ ਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਾਲੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ की सुनवाई होती है तो उसके बाद वो नया फैसला करते हैं अगर जज पेपर से उन्होंने परमिशन रिफ्यूज़ कर दे तो इसका यही मतलब होता है कि पहला जो इमिग्रेशन जज का डिसीजन है वो स्टिल मेनटेन है तो फिर कोई 2-3 महीने के अंदर तुसें स्टेटस मिल जाना है अगर तुसदे पहले कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं हुए हैं तो फिर जदों भी होम मसले तुसें स्टेट देंगे वो तुसें पहले फिंगरप्रिंट्स की लैटर भेजनगे फिर तुसीं अपने पोस्ट ऑफिस जाके बायोमेट्रिक्स इनरोल करा सकते हो तो उसके बाद फिर उन्हें तुसें इत्थे स्टे दे देनी है फिलहाल यही है कि 2-3 हफ्ते वेट करो तुसें पता चल जाना है कि इधर होम मसले अपील की है या नहीं की नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाओ जी फरमाओ सत श्री अकाल अच्छा ठीक ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਟਲੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਦਰ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਟਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ठीक है बिल्कुल इस है कि जिस तरह मैं पहले कॉलर से जवाब से दसिया सी बिल्कुल एक रूल है जिस तहत तुम अप्लाई कर सकते हो तो उस भी बुनियादी जी कंडीशन है पहली नंबर कंडीशन है कि तुझे जो फादर हैं इटालियन नेशनल वो इतने प्रेजेंट होन प्लस इतने वो काम करते होन अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करते होन तो दूसरी कंडीशन जी है उन्होंने को एविडेंस हो प्रूव हो कि उन्होंने उपर फाइनैशियली डिपेंडेंट हो तो उस यही है कि अगर तुम लॉन्ग टर्म इतने आना चाहते हो अपनी फादर के ग्राउंड से तो पहली स्टेज से वो इतने मूव हो जान
ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਸੇ ਵਗੈਰਾ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਿਹੜੀ ਸਲਿਪਸ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਅ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਇੱਥੇ ਟੀਟੀ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਏਜ ਅੰਡਰ 21 ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ کہ تجھے اوور 21 ہوگی مگر سٹل تسی کوشش کر سکتے ہو۔ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف۔ جی فرماؤ، جی فرماؤ۔ ست سری اکال، ٹھیک فرماؤ۔ اچھا ٹھیک، ٹھیک، تے بچے کو سٹیٹس کی ہے؟ وائف کو کیڑے پیپر ہیں؟ وائف کو برٹش پاسپورٹ ہے، انڈیفینٹ ہے؟ یورپین پاسپورٹ ہے، ٹھیک ٹھیک۔ اور وائف تو سیدھی کام کر دی ہیں اور تسی کتنے عرصے تو نہ رہ رہے ہو؟ نہ کتنے عرصے تو تسی رہ رہے ہو؟ کتنے عرصے تو ریلیشن شپ ہے تسی دونوں دا؟ ٹھیک، تے تسی حالے تک کوئی کوشش نہیں کی، ایپلیکیشن وغیرہ درج نہیں کرائی؟ ٹھیک 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 ہے، بالکل۔ جہاں تک تجھے کیس کا تعلق ہے تے فوری طور تے تسیں کی ہوم آفس ایپلیکیشن جمع کرانی چاہیے ہے، اسی گراؤنڈ سے اوپر کہ وائف تسی دی یورپین نیشنل ہیں یا پارٹنر تسی دی یورپین نیشنل ہے تے تسی 3.5 سال تو نہ رہ رہے ہو، پلس اس دے 2 یورپین بچے ہیں تے اس گراؤنڈ سے اوپر بالکل تسی دی ایپلیکیشن اپروو ہو جانی ہے، کیونکہ ان جڑا قانون ہے وہ کہندا ہے کہ یا تے تسی دی میرج رجسٹر ہو، اگر میرج رجسٹر نہیں ہے تو تسیں کول 2 سال دا ایویڈنس ہو کہ تسی دونوں 2 سال تو نہ رہ رہے ہو، اور تسی دے کیس تے تسی دے 2 بچے بھی ہیں تے دونوں کو یورپین نیشنلٹی ہونی چاہیے ہے تے بالکل اس گراؤنڈ سے تسی اپلیکیشن کر سکتے ہو۔ فوری طور تے کسی چنگے جے وکیل کے جا کے ملو اور تسیں کی ڈاکومنٹ دس دیں گے کہ کہڑے کہڑے ڈاکومنٹ چاہیے ہیں، فوری طور تے تسی ڈاکومنٹس ارینج کر کے اپلیکیشن درج کرانے دی کوشش کرو۔ ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف۔ جی فرماؤ، جی جی فرماؤ، جی فرماؤ۔ بالکل تسی اپنا سوال پوچھ سکتے ہو۔ ہاں جی فرماؤ، جو تسی دا سوال کی ہے؟ تسی دا سوال کی ہے؟ جی تسی سوال پوچھو، میں تسی کی ٹی وی تے ایڈوائز کراں گا۔ جی فرماؤ۔ تسی دا کوئی امیگریشن مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، تسی سوال پوچھنا چاہتے ہو؟ ٹھیک، بالکل فرماؤ۔ ٹھیک، اچھا، اور دونوں دی میرج حالے ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ ویاہ ٹھیک، اور جہاں تس دا نیفی ہے اس کو پاسپورٹ ویلڈ ہے، ایکسپائر ہو گیا پاسپورٹ؟ پاسپورٹ دی ڈیٹ ہے حالے تے انہوں کی اوور سٹے ہوا کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ اوور سٹے ویزا ختم ہو گیا، انہوں دا ویزا لنگ گیا ہے؟ ویزا لنگ گیا ہے۔ اور کت سال ہو گیا ہے؟ اور دونوں والے نہ رہ رہے ہیں یا کس طرح؟ ایڈریس انہوں دا ایک ہے؟ ایڈریس انہوں دا سیم ہے یا کس طرح؟ دونوں والے نہ رہ رہے ہیں؟ نہیں رہ رہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس سے بھی چاہیے ہے کہ انہوں کی چاہیے کسی چنگے جے وکیل کی جا کے ملن، انہوں کی سارے سرکمسٹانسز دس دیں، وہ کس بیسس سے آئے سے کدوں اوور سٹے کیتا، انہوں دا ریلیشن کس نال ہے، ادھر وہ دونوں نہ رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے ہیں۔ تو اس سے بھی جڑا طریقہ کار ہے، پہلے تو انہوں دی ایک اپلیکیشن جانی ہے ہوم آفس، جدو ہوم آفس تو لیٹر آ گئی پھر وہ لیٹر لے کے اپنے لوکل رجسٹرار کو جان، اسے میرج رجسٹر کران، تے میرج رجسٹر کرانے کے بعد
کہ میرج بیس سے اپلیکیشن کر سکتے ہیں, یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ انڈیا مڑ کے واپس جان اتنے ویاہ رجسٹر کران تے اس کے بعد پھر سپاؤس ویزا سے کوشش کر سکتے ہیں. تے جڑی سپاؤس ہے جڑی انہوں دی وائف ہے انہوں دی جڑی انکم ہے وہ 18,600 تو زیادہ ہونی چاہیے ہے اگر وہ انڈیا تو اپلائی کر دیں. ناظرین وقت ہوا چلتا ہے اتنے چھوٹی سی بریک دا, تسی ٹی وی تکتے رہو, چند لمحوں سے پھر حاضر ہوں گے. ناظرین بے شمار کالز رسد لائن تے انتظار کریں, اسی بنا وقت ضائع کہ کال دا سلسلہ اتوں شروع کرتے ہیں جتھے بریک تے پہلے روکیا تھی. تک دے لائن تے کون ہے؟ جی فرماؤ. جی ست سری اکال. اچھا اچھا ٹھیک 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 ٹھیک. تے تسی دی وائف جڑی ہے انہاں کول برٹش پاسپورٹ ہے تے میرج رجسٹر ہو گئی ہے؟ گڈ ٹھیک. اور تسی دے بچے دی ایج کتنی ہے؟ بیبی بھی کوئی ہے تسی دا بچہ نیانا؟ ٹھیک. تے انہاں دا برٹش پاسپورٹ تسی اپلیکیشن نال جمع کرایا ہے؟ ٹھیک. اور تسی دا اپنا پاسپورٹ کتھے ہے؟ اپنا پاسپورٹ ٹھیک 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 ہے بالکل. جہاں تک تسی دے کیس دا تعلق ہے تے تسی کیونکہ فنگر پرنٹس اپنے کرا دیتے ہیں تے ہن آرام نال ویٹ کرو. ہوم آفس والے 6 مہینے تے اندر اندر تسیں کی جواب دیں گے کہ ادھر انہاں دی اوپینین کی ہے, تسیں کی تے سٹیٹس ملنا چاہیے ہے یا نہیں ملنا چاہیے. مگر میرے اپنے حساب نال تسی 2 کام کر رہے ہیں فوری طور تے. نمبر 1 جڑی بیٹی ہے گڑیا دا برٹش پاسپورٹ لے لیو. سیکنڈ اپنے جڑے پاسپورٹ دی کاپی ہے وہ انڈین ایمبیسی لے کے جاؤ تے کوشش کرو کہ تساں کی انڈین پاسپورٹ مل جائے. تے اگر انڈین پاسپورٹ 1 سال دا بھی دین دیں یا 2 سال دا بھی دین دے ہیں اس کے اوپر تسی فوری طور تے اپنی میرج بھی رجسٹر کراؤ. تے اپلیکیشن تسی دی ایک سائڈ ہوم آفس تے پینڈنگ رہے گی, نال نال تسی اپنی گڑیا دا برٹش پاسپورٹ بھی انہاں کی جمع کراؤ, نال تسی میرج کرا کے اپنا میرج سرٹیفکیٹ بھی جمع کراؤ, نال اپنا پاسپورٹ بھی جمع کراؤ. تے پھر تساں کی سٹیٹس مل جانا ہے, پھر کسی قسم دا کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا. اس سٹیج تے پرابلم یہ ہے کہ تسی دی میرج رجسٹر نہیں ہوئی. جڑی گردوارے تسی ویاہ کیتا ہے او تے اپنی جگہ میرج ہے مگر ہوم آفس نے اس کی کہندے کہ وہ قانونی طور تے لیگل میرج نہیں ہے. تو تے جڑے اپنے لوکل رجسٹرار جا کے میرج کرنا ہے جدوں تسی کو میرج سرٹیفکیٹ دین گے اس سے زیادہ ویلیو ہے. او جدوں ہوم آفس کی بھیجو گے نال بچی دا برٹش پاسپورٹ تے پھر انہاں کرا کے تسی کی سٹے دے دینا ہے. تے فوری طور تے 2 کام کر رہے ہو تے دیکھو پھر ہوم آفس والے کی جواب دیندے ہیں. اگر تے انہاں پہلی دفعہ تسی دی اپلیکیشن اپروو کر دیتی تے تسی کی 2.5 سال دا ویزا ملنا ہے. اگر انہاں کسی وجہ تو یا کسی ریزن تو یا کسی کارن تسی دی اپلیکیشن ریفیوز کر دیتی ہے ہوئے تے پھر اتنے تسی آگے کورٹ تے بھی اپیل کر سکتے ہو. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر طرف. جی جی فرماؤ. جی ست سری اکال. ٹھیک ٹھیک. تے تساں کول اٹلی ٹھیک. تے تسی فیملی نال آنا چاہتے ہو تے فیملی کول بھی اٹالین پاسپورٹ ہے یا کس طرح؟ ٹھیک. تے تسی دے بچے بھی ہیں؟ اٹالین پاسپورٹ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اس سے بھی چاہیے کہ کیونکہ تساں کول اٹالین پاسپورٹ ہے تے بالکل تسی کسی بھی ٹائم اتنے موو ہو سکتے ہو. تساں کی کوئی اپروول یا کسی قسم دی کوئی پرمیشن لینے دی لوڑ نہیں پیندی. تسی اتنے آ کے اپنا کام بھی کر سکتے ہو, بزنس بھی کر سکتے ہو, تے بچے سکول تے پڑھ بھی سکتے ہیں. تے انہاں کی کسی قسم دی کوئی گورنمنٹ تو اپروول لینے دی لوڑ نہیں ہے. جہاں تک تعلق رہ گیا تسی دی وائف دا, کیونکہ انہاں کول سٹل اٹالین
ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇ ਵੀ 6 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਜੈਸੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ किस्म की कोई अप्रूवल भी उन्हें लेने की लोड़ नहीं पैंदी। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो मलिक सर। जी फरमाओ। हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਸੀ। अच्छा। और वो पहली बार रिफ्यूज हो गया। ठीक। फिर ਅਸੀਂ दूसरी बार फेल लगाया और होम ऑफिस ने कहा कि ਅਸੀਂ देख के तो बाद ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੇਸ ਦੇਖ ਕੇ। ठीक। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ठीक। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗੇ ਅਪੀਲ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੋਰਟ ਤੇ? ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਸੀ? दूसरी बार जो ਕੀਤਾ तो अपील ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक ठीक है बिल्कुल। जहाँ तक तुझे केस का ताल्लुक है ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਤੇ ਲਾਏ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਈਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਕੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਤਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹਾਲੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ से एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई, दूसरी मरतबा जी अर्जी जमा कराई है इधर उसके ऊपर कोई फैसला आया है या नहीं आया, इधर उत्थे अपील का राइट है या नहीं है। तो तुम कोल फिर दो ऑप्शन हैं, एक तो तुम मुड़ के फ्रैश एप्लीकेशन जमा करा सकते हो या फिर जो पुराना रिफ्यूज़ल है उसकी तुम कोर्ट से चैलेंज कर पाओगे। तो बेहतर है अगर वकील सारे पेपर वगैरह देख ले तो तुम फिर बेहतर एडवाइस देंगे कि हुण बेहतर ऑप्शन की है। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर तरफ। जी फरमाओ। जी हेलो। जी फरमाओ। जी मैं सवाल पूछना थी जी कि अगर किसी ने कम्युनिटी रेजुलेशन मतलब फाइन पे किया होवे शॉपलिफ्टिंग में, अच्छा और ये कम्युनिटी रेजुलेशन लगती है ठीक ते हुन ILR वास्ते अप्लाई करना है ते ये डिस्क्लोज करना लाजमी है। ठीक ते अगर करो की इफेक्ट होएगा एप्लीकेशन पे रिफ्यूज तो नहीं होएगी या कोई ठीक। प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक ठीक है बिल्कुल। पहली चीज़ है कि 101% बिल्कुल ये चीज़ डिस्क्लोज होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म ते, क्योंकि कोर्ट की तरफ कन्विक्शन है तो प्लस कोर्ट उन्हें सजा ही दी थी कि वो कम्यूनिटी सर्विस करन तो बिल्कुल इसकी ते डिक्लेयर करना लाजमी है। हूँ दूसरी चीज़ है कि पता चलना या देखना लाजमी होता है कि इन्हों की जी कन्विक्शन हुई सी कदों हुई सी, इधर 4-5 साल हो गए हैं या नहीं होए। अगर तो 4-5 साल हो गए तो फिर तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर इन्हों की इंडेफिनेट एप्लीकेशन अप्रूव हो जानी है। इस क्रिमिनल कन्विक्शन का कोई उन्हों की एप्लीकेशन के ऊपर फर्क नहीं पेगा। अगर 4 साल तो घट अरसा हुआ है तो बिल्कुल फिर इस कम्यूनिटी सर्विस का जी कन्विक्शन है इस तरह बिल्कुल उन्होंने दी एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। हुण वो भी डिपेंड करता है कि इस बेसिस से इंडेफिनेट आस्ते एप्लीकेशन करते हैं। अगर तो इंडेफिनेट आस्ते एप्लीकेशन कर रहे हैं मैरिज ग्राउंड्स के ऊपर या फिर इन्हों को टायर 1 है या फिर HSMP है या फिर इन्हों की 10 साल हो गए इतने रहते रहते तो बिल्कुल फिर अगर इन्हों की कन्विक्शन है और अले स्पेंड नहीं हुई तो बिल्कुल इन्हों की इंडेफिनेट की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो सकती है। तो बेहतर है किसी चंगे जे वकील को जान, उन्होंने की पहली चीज़ यह दसेंगे कि इस ग्राउंड से इंडेफिनेट आस्ते अप्लाई कर रहे हैं, नाल ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸ ਈਅਰ ਤੇ ਕਿਸ ਸਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਕੇ ਚੈੱਕ करना पड़ेगा कि इधर इसका कोई एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट होना है या नहीं होना। नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाओ। जी जी फरमाओ।
ਹੈਲੋ ਭਾਜੀ ਜੀ ਫਰਮਾਓ ਆਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵਾਲੀਅਮ ਥੋੜੀ ਧੀਮੀ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ. ਭਾਜੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਸੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਦੋਂ ਸੇ ਹੋਏ ਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਈਲਮ ਕਦੋਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਹੋ ਫਰਦਰ ਸਬਮਿਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ. ਲਿਵਰਪੂਲ ਗਏ ਸੀ ਹੋ, ਲੈਗੇਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ. ਜਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਲੈਗੇਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸਲਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ FLR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਤੇ ਅਗਰ 4 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟਸ ਦਿਏ ਦੇ ਤੇ 2-1 ਮਾਹ और वेट करो. ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ. ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਫੇਵਰ ਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਸਟੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਟਰ की कोर्ट ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਦੇਖते हैं मसले की जवाब देते हैं, उससे बाद किसी वधिया जी वकील की सलाह लेनी है. नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाओ. जी फरमाओ. गुड आफ्टरनून. मेरा ब्रदर जो इटली से आया है वो उसकी वाइफ के पास की शादी मैच है. ठीक. और वो टूरिस्ट वीजा लेकर उसके साथ आ गया है मेरा ब्रदर जो है. ठीक. अभी उसकी वाइफ को काम करना स्टार्ट कर दिया है तो वो एज ए डिपेंडेंट उस पर अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है बिल्कुल. हाँ जी, आपके ब्रदर बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि करना चाहिए और उनको यहाँ पे 5 साल का स्टेटस भी मिल सकता है. उसमें बुनियादी रिक्वायरमेंट यही है कि जब एप्लीकेशन होम ऑफिस में दायर की जाए, जमा कराई जाए, तो उसमें जो वाइफ की 1-2 महीने की पे स्लिप हो वो जमा करानी चाहिए, साथ 1-2 महीने की बैंक स्टेटमेंट जमा करानी चाहिए, साथ में काम की तरफ से कोई कंफर्मेशन लेटर है वो जमा कराना है, काम का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला हो वो जमा कराना है. इसके साथ साथ कोई P60 वगैरह अगर उनको मिल जाए तो वो भी जमा कराना चाहिए. तो जब एप्लीकेशन भाई जमा कराते हैं होम ऑफिस में तो होम ऑफिस वाले कोई 3 से 6 माह के अंदर अंदर जवाब दे देते हैं. अगर वो सेटिस्फाई हो गए कि आपका कि जो सिस्टर इन लॉ हैं वो काम कर रही हैं और अगर होम ऑफिस सेटिस्फाई हो गए कि उन दोनों की मैरिज हुई है और उनका जेन्युइन रिलेशनशिप है, तो वो भाई की एप्लीकेशन अप्रूव करके उनको 5 साल का रेजिडेंस कार्ड देंगे. उसके ऊपर फिर जो आपके भाई साहब हैं वो इधर काम कर सकते हैं या आउटसाइड ट्रैवल कर सकते हैं, आ सकते हैं, फिर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होती. और 5 साल के बाद वो अपनी परमानेंट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 6 साल के बाद वो नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे. नाज़रीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ. जी फरमाओ. जी फरमाओ. जी ठीक. तो कोई रूल निकल रहा है कि आगे की नहीं निकल रहा है कुछ? तो तुसी आई किस तरह से हो? विजिट वीजे ते आए से हो? दोरी से आया था सर. ठीक. तो तुझे हाले कोई केस वगैरह चल रहा है, कोई एप्लीकेशन वगैरह की? कोई नहीं. कोई नहीं भाई. ठीक है. उससे भी चाहिए है कि जाहिर गल है कि डिपेंड करता हूँ क्योंकि 2-3 महीने तक गवर्नमेंट चेंज हो जानी है तो देखा जाएगा कि नई गवर्नमेंट केड़ी आंदी है तो वो अपनी फिर इमिग्रेशन पॉलिसी लेके आएंगे तो उस हिसाब नाल देखा जाएगा कि इधर कोई स्कीम वगैरह लेके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर कोई पॉलिसी वगैरह आ रही है या नहीं आ रही, या कोई एमनेस्टी इतने आ रही है या नहीं आ रही. मगर जो भी कोई पॉलिसी आंदी है उन्होंने लोगों की फायदा होना है जिन्हों का ऑलरेडी केस लग चुका है, जिन्हों का ऑलरेडी कोई क्लेम पेंडिंग है. मगर तुझे केस नाल यह प्रॉब्लम है कि हाले तक तुझी कोई एप्लीकेशन होम ऑफिस कोल गई नहीं है, तुझे किसी किस्म का कोई क्लेम रिकॉर्ड नहीं हुआ तो कल को कोई पॉलिसी आ भी गई उसका तुझे की फायदा इस वजह तो नहीं होना क्योंकि होम ऑफिस के रिकॉर्ड से तुझे कोई डिटेल्स मौजूद नहीं है. जिस तरह पहले लेगेसी स्कीम सी 4.5 लाख लोगों की स्टेटस मिले है वो उन्हीं लोगों की स्टेटस मिले सी जिन्हों के पुराने केसेस चल रहे थे. तो लेगेसी तो पहले एक और स्कीम सी, उससे पहले रेगुलाइजेशन स्कीम सी, उस स्कीम के ऊपर भी उन्हें लोगों की फायदा मिला है जिन्होंने कोई केसेस ऑन गोई से या जिन्हें कोई एप्लीकेशन या अर्जी होम ऑफिस की जमा करा दी थी सी.
تے بہتر آپشن تو اس واسطے آئی ہے کہ کسی چنگے جی وکیل کی جا کے ملو, انہوں کے اپنے سارے سرکمسٹانسز دسو کہ اتنے کتنے عرصے تو اتنے رہ رہے ہو, ادھر اتنے کوئی تو فیملی ممبر ہے یا نہیں ہے, تو کوئی ٹیکس وغیرہ پے کیتا ہے کہ نہیں پے کیتا. تو دیکھو اگر تسی کوئی ہیومن رائٹس سے بیس سے اپلیکیشن بندی ہو تو تسی اپلیکیشن اپنی جمع کرا کے پھر ویٹ کر سکتے ہو. اس سے بعد کوئی پالیسی آندی ہے یا پھر گورنمنٹ کوئی اسکیم لے کے آندی ہے پھر تسیں کی فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرماؤ. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال تھا چھوٹا سا, ہوا یہ مجھے نا جی 10 سال کا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملا ہے. اچھا تو سر ہوا یہ میری بیگم صاحب آئی تھی ملک میں, تو نا وہ ہمارا کوئی جھگڑا ہو گیا, پھر ایک بیٹی تھی ہماری شروع میں نا, تو وہ سیپریٹ ہوئے ہم, تو انہوں کسی وکیل نے مشورہ انہوں نے ایسا کر دیا. مجھے اس بات کا نہیں پتا تھا. تو اب جب مجھے انڈیفینٹ ملا تو ہماری پھر 2 سال بعد ملاقات ہوگی, تو ہمارا ایک اور بیٹا ہوگا. ٹھیک. تو اب میں نے کہا بچی اپنی بیٹی کی, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایکسٹینشن کے لیے گیا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. ٹھیک. تو میں نے اپنے بیٹے کی اور اپنی بیٹی کے, بیٹا میرا 6 مہینے پہلے پیدا ہوا, میں نے اس کا اور اپنی بیٹی کا نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا. ٹھیک. تو تب انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنا اسائلم کیا. میں یہ پوچھا تھا کہ میری بیٹی کا نام جو اسائلم میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے, جو وکیل سے باتیں ہو رہی ہیں, ٹھیک, تو اس میں نے نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا, برتھ سرٹیفکیٹ پہ میرا نام ہے, ٹھیک, اور بیٹی پر سرٹیفکیٹ میرا نام ہے. ٹھیک. تو کیونکہ میں انڈیفینٹ ہے تو میں نے اس پہ اپلائی کیا. تو میں نے پوچھا تھا کہ پرابلم تو نہیں ہوگی بچی پہ کہ جی اس کا تو اسائلم ہوا ہوا ہے. ٹھیک. اور دوسرا میرا یہ تھا کہ جو مجھے بیگم صاحب ہے میں نے اپنے پہ ڈیپینڈنٹ کروانا ہے, تو کیا اس کا اسائلم ودرا کرنا پڑے گی اپلیکیشن, ٹھیک, اور کیا مجھے 18 سال 6 شو کرنا پڑے گا ان کے لیے, ٹھیک ہے یہ یونٹ میں. ٹھیک 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 ہے بالکل. جہاں تک آپ کے کیس کا تعلق ہے تو جو بیٹی ہے, کیونکہ بیٹی کی برتھ اگر تو یہاں پہ ہوئی ہے, اگر یو کے میں ان کی برتھ ہوئی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے یس, تو پھر تو بیٹی کی نیشنلٹی اپروو ہو جانی چاہیے, بیٹی کو پاسپورٹ مل جانا چاہیے. وہ بنیادی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جب بیٹی کی برتھ ہوگی ادھر آپ اور آپ کی وائف کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس تھا یا نہیں تھا. تو اگر آپ کے پاس تو اس ٹائم ویزا ہوگا, وائف کے پاس اگر اس ٹائم ویزا تھا تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر اس ٹائم ان کا اسائلم پینڈنگ تھا یا کوئی اور پرابلم تھا تو پھر نیشنلٹی کی بیٹی کی اپلیکیشن ریفیوز بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کیونکہ ابھی آپ نے اپلائی کر دیا ہے, ویٹ کریں دیکھیں ہوم آفس والے کیا جواب دیتے ہیں. تو جب بچوں کی نیشنلٹی ہو جائے تو پھر آپ کی جو وائف کا اسائلمی کا کیس چل رہا ہے اس میں آپ فردر سبمیشنز جمع کرا سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ ابھی سرکمسٹانسز ان کے چینج ہو گئے ہیں, آپ کے ساتھ ان کی ریکنسلیشن ہو گئی ہے, آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں, آپ کے پاس انڈیفینٹ ہے, ساتھ میں آپ کے 2 بچے ہیں جن کو برٹش پاسپورٹ مل جانا ہے. تو پھر اسائلمی کا کیس ہوم آفس والے ریویو کر کے وائف کو یہاں پہ ڈسکریشن لیو دیں گے آن ایکسیپشنل گراؤنڈ. تو اسائلم ودرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اگر اسائلم ودرا کرا دیا تو اس کے بعد بھی اگر فریش اپلیکیشن جمع کراتے ہیں تو وہ ہوم آفس والے ایک تو آپ سے فی لیں گے اس اپلیکیشن کی, پلس وہ FLRM جو ہوگی اسپاؤس ویزے کے اوپر اپلائی نہیں کریں گی, بلکہ وہ ان کو ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اور بچوں کے گراؤنڈ کے اوپر اسٹیٹس ملے گا. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرماؤ. جی فرماؤ. Okay. I'm a British citizen and my husband's an Indian national. Okay. I've put in a case at the Home Office and we've been together for over 2 years and also have a child. Okay. What I wanted to ask was that are we allowed to get registered marriage done in the meantime? Yes, of course. And what about your husband's passport? Have you got a passport or no passport? He has a passport. And the passport is still valid, expired? No, it's still valid. It's still valid. And his application is pending with the Home Office, yes? Yes, his application is with the Home Office at the moment. And how long the application is pending with them? Sorry, say that again. How long the application is pending with them? 3-4 months? It's been about, just over nearly 3 months. Yeah, and you have a child who is British national as well? Yes, we've just recently had a child. That's fine. Well, of course, the best option will be, of course, you can go down to your local registrar. Of course, your husband can show them his passport, and you can show them your ID or your passport, and then you will be able to get married. And once you have the marriage certificate, send the marriage certificate to the Home Office, and then his chances will be much better, because then the Home Office will see that yes, you both are married, plus you have a child who is British national. Then the Home Office will grant him stay under Appendix FM and outside the immigration rules on mainly on the grounds that yes, you are holding British passport, plus you have a child who is British national. So attend the registrar as soon as possible, and they will be able to register his marriage. There shouldn't be any problem. And Nazin Barde, next call کی طرف. جی فرماؤ. جی فرماؤ. جی فرماؤ.
بالکل گل کر رہے ہیں, فرماؤ. اور اپلائی کس سے کرنا ہے ای اے پرمٹ کے لیے؟ نہیں, اور کس نے اپلائی کرنا ہے؟ اپلائی کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے, کس نے کرنا ہے؟ ٹھیک. اور آپ کا جو یورپین نیشنل ہے وہ کون ہے جس کی بیسس پہ آپ اپلائی کریں؟ ٹھیک. اور کدھر وہ جاب کرتے ہیں؟ ٹھیک. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی کوئی اسٹیٹس ہے؟ ٹھیک. اور آپ کا ایج کتنا ہو گیا؟ ایج عمر کتنی ہے آپ کی ایج؟ ٹھیک. ٹھیک ہے, بالکل. اگر تسی ایپلیکیشن کرنا چاہو تو بردر دے گراؤنڈ سے ایپلیکیشن جمع کرا سکتے ہو, مگر اس ایپلیکیشن دے سکسیسفل ہونے دے چانسز تھوڑے کم ہیں. اس وجہ تو کم ہیں کیونکہ دو بڑے پرابلم ہیں. ایک تے تسی دی ایج اوور 21 ہو گئی ہے, دوسری کہ تسی دی میرج رجسٹر ہو گئی ہے, تسی تے ڈیپینڈنٹ ویزے تے ہو. کیونکہ نارمل جڑی گورنمنٹ ہے انہاں دا خیال ہے, انہاں دی اوپینین ہے کہ اگر کوئی اوور 21 ہو جائے نال اگر کسی دی میرج ہو جائے تو انڈیپینڈنٹ ہوندا ہے, وہ بردر تو اوپر ڈیپینڈنٹ ہو نہیں سکتا. تے بہتر آپشن یہی ہے کہ اگر وائف اسٹوڈنٹ ہی تے ایکسٹینشن لین تے وہ زیادہ ودیا آپشن ہے. اگر تسی کوشش کرنا چاہو کوشش کر سکتے ہو, مگر چانسز تھوڑے کم لگتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ والے طرف. جی فرماؤ. جی فرماؤ. جی فرماؤ. بالکل گل کر رہے ہو جی. اب ہاں جی فرماؤ. ٹھیک. تو کیڑی ایپلیکیشن تسی جمع کرائی ہے؟ کیڑی ایپلیکیشن؟ ٹھیک. اور تسی دے بچے بھی ہیں کوئی؟ ٹھیک. اور تسی دی انٹری تے کس طرح ہوئی سی؟ ویزے تے آئے ہو کس طرح؟ تے اوور سٹے کیتا سی؟ ٹھیک. ٹھیک ہے, بالکل. جہاں تک تسی دے کیس نال تعلق ہے, اگر تے تسی ایپلیکیشن جمع کرائی ہے اور ایپلیکیشن تسی دی ہوم آفس تے پینڈنگ ہے, پھر تے تسی آرام نال ویٹ کرو, دیکھو ہوم آفس والے کدوں تک فیصلہ کردے ہیں. نارمل آج کل اگر کوئی بندہ ایپلیکیشن جمع کرائے تے 6 مہینے تے اندر اندر ہوم آفس والے جواب دے دے ہیں. انہوں اگر 6 مہینے تے اندر انہوں ایپلیکیشن اپروو کر دی تے ٹھیک ہے, اگر تو انہوں ایپلیکیشن ریفیوز کر دیتی ہے تو پھر تو سب کو آپشن ہوئے گی کہ تسی اس میٹر کی کورٹ تے چیلنج کر سکتے ہو. تے بہتر ہے کہ جیسے ہوم آفس تو کوئی تسیں فیصلہ ملے کسی چنگے جے وکیل کول جاؤ تے او تسیں کی بہتر آپشن ایڈوائز دین گے کہ ان تو واسطے بہتر آپشن کی ہوئے گی. مگر کورٹ تے چیلنج کر دے ہو تو اتنے چانسز زیادہ چنگے بنتے ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کال کی طرف. جی فرماؤ. جی وعلیکم السلام. ٹھیک. تو 5 مہینے گزرنے کے بعد ابھی مجھے دوبارہ لیٹر آیا ہوں سے, میری بینک اسٹیٹمنٹ, میری بیس پلیٹ, میرا پلان لیٹر, پھر ہاؤس رینٹ اور جو کیا کہتے ہیں کانسل ٹیکس ہے, ٹھیک, وہ شو کریں. ٹھیک. میں فرام ویری فورتھ ڈے میں کیم بیک پاکستان سے آیا تھا, تو میں اپنی جو ساتھ میں اسپتال رہ رہا ہوں انہوں نے مجھے لیٹر دیا تھا کہ میری بیٹی کا حامل ہے, تو جب تک چاہے فری آف کاسٹ رہ سکتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد ابھی میں جاب پر ہوں پچھلے 4 مہینے سے نا. ٹھیک. وہ میری بیٹی سے کیا 2012 ہے. ٹھیک. وہ میری سلپ اور بینک اسٹیٹمنٹ اور امپلائمنٹ لیٹر. ٹھیک. وہ بھی میں نے ان کو دیکھ دیا, اور ساتھ ہی سے وہ مانگ رہے تھے میری بیٹی کی اسٹیٹمنٹ اور اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ابھی تک وہ آئی نہیں. ٹھیک. تو میں نے اس کا لیٹر لگا دیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں ٹوگیدر. ٹھیک. اینڈ بلنگ جو ہے نا کوئی میرے نام پہ نہیں ہے. ٹھیک. اور جو ہے نا میری مام کے نام پہ. ٹھیک. تو یہ لیٹر لگا کے میں نے بھیج دیا. تو چانسز ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے, بالکل. دیکھیں انڈیفینٹ آپ کو مل جانا چاہیے کیونکہ آپ دونوں کا جینوئن ریلیشن شپ ہے, پلس آپ دونوں ساتھ رہتے رہے. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ بہتر تو آپشن تھی کہ اگر آپ اپلیکیشن کے ساتھ ہی وائف کے نام پہ بھی
ایویڈنس بھیجتے, بینک اسٹیٹمنٹ وغیرہ, بل وغیرہ, کونسل ٹیکس بھیجتے, اس سے ہومورکس والے سیٹسفائی ہوتے کہ واقعی آپ دونوں کے نام پہ پروف ہے کہ آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. آپ کے کیس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کی وائف کے پاس صرف بینک اسٹیٹمنٹ ہے, بینک اسٹیٹمنٹ کے علاوہ اور کوئی بل وغیرہ نہیں ہے. تو بہرحال آپ تھوڑے عرصے میں, کوئی مجھے لگتا ہے 4 سے 6 ویک کے اندر ہوم آفس والے اپنا فیصلہ دیں گے. میرے حساب سے تو آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جانی چاہیے. تو اگر اپروو نہیں ہوتی, اگر وہ کیس ریفیوز کر دیتے ہیں تو آپ کو اپیل کا بھی رائٹ ملتا ہے. تو کورٹ میں آپ جا کے اپیل کر سکتے ہیں, وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ امیگریشن جج کیس دیکھے گا, ریویو کرے گا, اور اگر وہ اپنے کورٹ میں جا کے ان کو سیٹسفائی کیا تو پھر کورٹ والے آپ کی اپیل الاؤ کر دیں گے, اور پھر بھی آپ کو انڈیفینٹ مل جانا ہے. تو ہوپ فار دی بیسٹ, دیکھتے ہیں موصلے کیا جواب دیتے ہیں. ناظرین اتنے تک دا اج دا شو ایک گھنٹے دا وقت تھا, بڑی چھتی نال گزر گیا. تو اس دے سامنے جتنی زیادہ کال لے سکتا سی لیتی, پھر بھی اگر کسی دی کال نہ مل پائی ہوئے تو بالکل اگلے اتوار, اگلے سنڈے 4 بجے اتنے ہوں گے. تدوں تک مینوں اجازت دیجیے, رب رکھا.